تو مشرق وسطی میں دو تاریخی حریف سعودی عرب اور اسرائیل پردے کے پیچھے ایک بڑا ہی غیر متفق اتحاد بنا رہے ہیں۔ آئیے ذرا کھوج لگاتے ہیں کہ اس خفیہ شراکت داری کے پیچھے آخر چل کیا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر دو اتنے پرانے دشمن خفیہ طور پر ہاتھ ملا کیوں رہے ہیں؟ یہی تو اس پورے تجزیے کا آپ کہہ لیں مرکزی سوال ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے جو ان دو ممالک کو قریب لا رہی ہے، جن کے درمیان کبھی کوئی سفارتی تعلقات رہے ہی نہیں؟ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسی شراکت داری ہے جو نہ صرف خطے کی سیاست بلکہ شاید پوری دنیا میں طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے۔ دیکھیں، دہائیاں تک تو ان دونوں ممالک کے درمیان صرف اور صرف کھلی دشمنی ہی تھی۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے کبھی آمنے سامنے کوئی جنگ نہیں لڑی، لیکن سعودی عرب ہی تو تھا جو اسرائیل کے خلاف عرب مزاحمت کو مالی طور پر سپورٹ کرتا رہا۔ کوئی سفارتکاری نہیں، کوئی بات چیت نہیں، بس ایک بہت گہری خلیج تھی۔ لیکن وہ پرانی تاریخ اب بدل رہی ہے۔ سب کے سامنے تو دشمنی ہے، لیکن پردے کے پیچھے ایک بہت بڑی، ایک ڈرامائی تبدیلی آ رہی ہے، اور اس تبدیلی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا، وہ ہے ایک مشترکہ خوف۔ ایک ایسا خوف جو ریاض اور ترز ابیب دونوں کو ایک جیسا محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا، تو یہ مشترکہ خوف ہے کیا؟ اس کا جواب چھپا ہے خطے میں طاقت کے بدلتے ہوئے توازن میں، اور اس کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے آئیے ایک نظریے پر نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، یہ نظریہ سیدھی سی بات کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مشرق وسطی جیسی جگہ پر کوئی بھی ملک اکیلے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ایک ملک کی سلامتی اس کے پڑوسیوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ مطلب ایک کے لیے جو خطرہ ہے وہ سب کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، اور یہی وہ فریم ورک ہے، یہی وہ سوچ ہے جس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ آخر سعودی عرب اور اسرائیل نے اپنے سارے اختلافات ایک طرف کیوں رکھ دیے ہیں۔ ذرا پچھلی 2 دہائیوں کے واقعات پر نظر دوڑائیں۔ 2003 میں عراق پر امریکی حملے نے ایران کے سب سے بڑے علاقائی دشمن صدام حسین کو راستے سے ہٹا دیا۔ پھر عرب بہار نے پورے خطے میں عدم استحکام پیدا کر دیا، جس سے ایران کو اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کا کھلا موقع مل گیا۔ اور 2015 کا جوہری معاہدہ، اس نے تو ریاض اور تل ابیب دونوں جگہ خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ اور ان سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج ایران کا اثر پورے خطے میں اتنا ہے جتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ اور یہ سب ایک پرانی کہاوت پر آ کر ختم ہوتا ہے، میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ ایران کا بڑھتا ہوا خطرہ ہی وہ واحد مشترکہ وجہ ہے جس نے ان دو پرانے دشمنوں کو ایک میز پر لا بٹھایا ہے۔ لیکن یہ اتحاد اتنا سیدھا سادہ بھی نہیں ہے۔ اس میں دونوں ممالک کے لیے فائدے تو بہت ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سنگین سیاسی خطرات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ آئیے ذرا ان کا معاوضہ کرتے ہیں۔ تو آئیے ذرا فائدے اور نقصانات پر نظر ڈالتے ہیں۔ سیکیورٹی کی بات کریں تو یہ مل کر ایران کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنا سکتے ہیں۔ سوچیں، اسرائیل کی فوجی طاقت اور سعودی عرب کا پیسہ، یہ ایک زبردست امتزاج ہے۔ معاشی طور پر اسرائیلی ٹیکنالوجی کو سعودی سرمایہ کاری مل سکتی ہے، لیکن خطرات بہت بڑے ہیں۔ اگر یہ اتحاد کھل کر سامنے آ گیا تو دونوں ممالک میں اندرونی عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے، یا اس سے بھی برا ایک کھلی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ لیکن ان تمام فائدوں کے باوجود ایک ایسی تاریخی رکاوٹ ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جو اس خفیہ تعاون کو کھلے عام اتحاد میں بدلنے سے روکتا ہے۔ اور وہ رکاوٹ ہے فلسطینی مسئلہ۔ یہی وہ بنیادی معاملہ ہے جو کسی بھی سرکاری تعلقات کی راہ میں سب سے بڑی دیوار ہے۔ یہ ایک ایسی ریڈ لائن ہے جسے پار کرنا خاص طور پر سعودی عرب کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ یہ جو اقتباس ہے نا، یہ سیدھا مسئلے کی جڑ پر بات کرتا ہے۔ سعودی شاہی خاندان کے لیے یہ صرف خارجہ پالیسی کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان کی اپنی بقا کا سوال ہے۔ ان کی حکمرانی کی پوری بنیاد، ان کی پوری لیجیٹیمیسی اسی بات پر کھڑی ہے کہ وہ اسلام کے مقدس ترین مقامات کے محافظ ہیں۔ اور یہ دباؤ صرف ایک طرف نہیں، دونوں طرف ہے۔ ریاض میں آل سعود کو اپنی مذہبی ساکھ بچانی ہے، دوسری طرف تل ابیب میں موجودہ حکومت سیاسی طور پر اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ وہ ایسی رعایتیں دے سکے جو سعودی عرب کسی بھی معاہدے کے لیے مانگے گا۔ ذرا سعودی عرب پر جو دباؤ ہے اسے مزید گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ کھلے عام ہاتھ ملانا، اسے فلسطینی کاز سے غداری سمجھا جائے گا۔ اس سے نہ صرف ان کی بین الاقوامی ساکھ کو خطرہ ہوگا، بلکہ ملک کے اندر بھی عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ اور ولیعہد محمد بن سلمان کا ویژن 2030، وہ پورا منصوبہ تو غیر ملکی سرمایہ کاری اور سماجی استحکام پر ٹکا ہے۔ اس طرح کے بحران میں تو وہ سب کچھ ناکام ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف اسرائیل میں بھی سیاسی حقیقتیں اتنی ہی پیچیدہ ہیں۔ موجودہ حکومت کا انحصار ان ووٹروں پر ہے جو فلسطینی ریاست کے سخت مخالف ہیں۔ کسی بھی قسم کی بڑی رعایت، مثلاً بستیوں کو خالی کرنا، حکومت کے گرنے کا سبب بن سکتی ہے۔
تو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں فریق اپنی اپنی اندرونی سیاست میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ایک ایسے اتحاد کو دیکھ رہے ہیں جو ضرورت کی وجہ سے تو موجود ہے، لیکن اسے عوام کی نظروں سے دور پرچھائیوں میں رہنا پڑتا ہے۔ یہ ایک کھلا راز بن چکا ہے۔ 2017 میں ایک اسرائیلی وزیر کا یہ بیان اس حقیقت کی پوری طرح تصدیق کرتا ہے۔ یہ جو رازداری ہے نا، یہ ایک سوچی سمجھی پالیسی ہے، اور اس کا مطالبہ زیادہ تر عرب پارٹنرز کی طرف سے ہے، خاص طور پہ سعودی عرب کی طرف سے۔ اسرائیل تو تعاون کے لیے تیار ہے، لیکن خاموشی سے۔ تو آخر میں یہ ایک گہرے تضاد کی کہانی ہے۔ ایک مشترکہ دشمن انہیں ایک دوسرے کے قریب لا رہا ہے، جبکہ تاریخ، مذہب اور سیاسی بقا کی تلخ حقیقتیں انہیں ایک دوسرے سے دور رکھتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی نازک توازن ہے جو کسی بھی وقت بگڑ سکتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، یہ پورا نازک رشتہ ایک مشترکہ دشمن یعنی ایران کے خطرے پر کھڑا ہے۔ اگر یہ مشترکہ دشمن منظر سے ہٹ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ نازک اتحاد بھی بکھر جائے گا؟ اس سوال کا جواب ہی شاید مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا تعین کرے گا۔